حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چہیتے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ ان کے زمانے میں دنیا نے سب سے بڑا طوفان دیکھا۔ ان کا مشن تھا لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، شرک اور بت پرستی سے روکنا، نیک راستے پر چلانا۔ لیکن ان کی قوم غافل تھی۔ لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک لگاتار اللہ کی طرف بلایا۔ وہ دن میں بھی سمجھاتے، رات میں بھی، کھلے عام بھی بلاتے، چھپ کر بھی، نرمی سے بھی سمجھاتے، تاکید کر کے بھی۔ وہ کہتے تھے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرتے رہو، اسی کی تابعداری کرو، شاید تمہیں رحمت مل جائے۔ لیکن لوگ ہٹ دھرمی کرتے۔ وہ کہتے، اے نوح، تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تمہارے پیچھے صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ اگر اللہ کو ہمیں ہدایت دینی ہوتی تو وہ فرشتے بھیجتا۔ قوم کے سردار انہیں جھٹلاتے اور مذاق بناتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے یہ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن انہوں نے میری دعوت سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور گھمنڈ کیا۔ اے اللہ، انہیں معاف کر دے، شاید ان کی نسل سے نیک لوگ پیدا ہو جائے۔ قوم کے بڑے لوگ کہتے، ہم تمہیں صرف گمراہ سمجھتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ڈراتے ہو۔ یہاں تک کہ جب نوح علیہ السلام اپنی بات رکھتے تو لوگ ٹھہاکے لگا کر ہنستے۔ آخر کار جب 950 سال کی دعوت کے بعد بھی بہت کم لوگ ایمان لائے تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، اب تمہاری قوم میں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم ہمارے حکم سے ایک بڑی کشتی جہاز بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹی، لکڑی جوڑ کر بڑی کشتی بنانا شروع کیا۔ ایمان والے ان کی مدد کرتے، لیکن قوم کے سردار پھر طعنہ مارتے، اے نوح، ابھی تک نبی بنے تھے، اب بڑے ہی بن گئے ہو۔ پہاڑ پر جہاز بنائیں گے، یہاں پانی کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام صبر کرتے اور کہتے، آج تمہارا مذاق اڑانے کا دن ہے، کل کو جب عذاب آئے گا پھر دیکھنا تمہارا مذاق بن جائے گا۔ پھر ایک دن اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی، زمین سے پانی پھوٹ پڑا، ندیاں، تالاب، کنویں سب بھر گئے۔ آسمان اور زمین کا پانی مل کر پوری دنیا پر چھا گیا۔ کشتی میں نوح علیہ السلام، ان کے ایمان والے ساتھی اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے سوار کر دیے گئے۔ لہریں پہاڑوں جیسی اٹھتی، کافر بھاگ کر پیڑوں اور پہاڑوں پر چڑھتے، لیکن کوئی بچ نہ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ لیکن اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور ایک لہر آئی اور اسے بہا لے گئی۔ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ کئی دنوں تک طوفان چلتا رہا، پوری قوم ڈوب گئی، صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچائے گئے۔ آخر کار کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، پانی اتر گیا، زمین صاف ہو گئی، پھر نئی زندگی شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کو ایک سبق دے دیا، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی راہ میں مذاق اڑانے والوں کا انجام
ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعوت اور تعلیم صبر سے کرنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کی طاقتیں اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔